السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی تکمیل ہو چکی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ النساء، اور نام سے کیا ظاہر ہے، عورتوں کے حوالے سے کلام آ رہا ہے۔ الرجال لفظ تو آئے گا سورہ نساء میں، الرجال کے عنوان سے قرآن کریم میں سورت کوئی نہیں ہے، مردوں کو کہا جاتا ہے رجال، لیکن النساء کے عنوان سے قرآن پاک میں صورت ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دین مردوں کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، عورتوں کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، مردوں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کرتا ہے۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، طویل مدنی صورت ہے۔ اس میں سچے اہل ایمان سے بھی خطاب ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا ذکر بھی ہے، اور اہل کتاب کا ذکر بھی آئے گا۔ البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا، آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ تھا، یہاں دونوں کا ذکر ہمیں ملے گا۔ تو سچے ایمان والوں کا ذکر بھی، منافقین کا ذکر بھی، اور اہل کتاب کا ذکر بھی آئے گا۔ پہلی جو 43 آیات 43 آیات، ان میں کمزور طبقات میں سے عورتوں کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے رہنمائی ہمارے سامنے آئے گی۔ کچھ معاشرتی دیگر احکامات بھی ہیں، اور کچھ عبادات کے حوالے سے بھی ہدایات عطا کی جائیں گی پہلی 43 آیات میں۔ پہلا رکوع ہے، اس میں عورتوں کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ آئیے سورۃ النساء کا مطالعہ شروع کریں، اس ایک جملے کے ساتھ بھی کہ احادیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النساء کی تعلیم دیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، اور انہی دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورت۔ یہ آیت کریمہ نبی اکرم علیہ السلام کئی خطبات میں اور نکاح کے خطبے میں بھی تلاوت فرماتے تھے، سارے انسانوں سے خطاب، اور پہلا جوڑا وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا، اور اسی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، جیسے کہ ذکر آیا اس سے پہلے اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اس کا تقاضا سارے انسانوں سے ہے۔ خوف خدا اٹھ گیا تو ورلڈ وار 1 بھی ہو جاتی ہے، 2 بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آج کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مائگریشن پر بھی مجبور کر دیا جاتا ہے۔ سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا تقوی کا تقاضا، خوف خدا دل میں رکھنا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اسی ایک آیت میں دوسری مرتبہ تقوی، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم آپس میں حقوق مانگتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ گھریلو زندگی میں خوف خدا جتنا زیادہ ہوگا معاملات درست ہوں گے۔ باہر تو لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں اور ریاست کے اہلکاروں کو بھی کھڑا کر دیتے، لیکن گھر میں کیا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں جب خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی پر مبنی آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تو بار بار تقوی کا ذکر آیا تھا۔ یہاں اس ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ جس اللہ کا نام لے کر آپس میں حقوق مانگتے ہو، اس اللہ کا نام، اس کے نام کی لاج رکھو۔ اور نکاح بھی بندہ کرتا ہے، بندہ مومن کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو گواہ اس میں گویا کہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک نکاح خواہ ہوتا ہے، کچھ گواہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر گواہ کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ ہمارا دین رحمی رشتوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، کنشپ کے بارے میں بہت رہنمائی دلاتا ہے، توجہ اس کی دلاتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، آئندہ بھی اس پر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب نگہبان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نکاح کے موقع پر یہ بات ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، ساس کو بھی، سسر کو بھی، نن کو بھی، بھاوج کو بھی، داماد کو بھی، اور بہو کو بھی۔ اگر ہم سب لوگ یاد رکھیں تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، آج بہت سارے مسائل کیوں ہیں؟ ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں۔ کیمرے کی آنکھ سے سب لوگ پریشان ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بندہ ذرا سا چوکنا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے وہ خیال ہے کہ نہیں؟ بس یہ یقین ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں، معاشرے ہمارے، گھرانے ہمارے بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یتیموں کے تعلق سے رہنمائی، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے۔ کیا مطلب؟ ایک یتیم تمہاری کفالت میں آ گیا، سرپرستی میں آ گیا، اس کے والد نے اس کا مال چھوڑا، اس کے حوالے کر دو، اور ایسا نہ کرو تمہاری سرپرستی میں تو اس کا مال ہڑپ کرتے چلے جاؤ، اپنا ردی اس کے حوالے کرو، اس کا بہتر جو ہے تم خود استعمال کر لو، ایسا نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔
یہ تو گنجائش دی گئی تھی کہ چلو الگ الگ ہانڈی بناؤ گے، الگ الگ انتظام کرو گے، مشکل ہوگی، لیکن ایسا نہ کہ اس ملانے کے چکر میں اس غریب کے بیچارے کا مال ہی ہڑپ کر جاؤ۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آگے بھی ذکر آئے گا۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم، مراد یتیم لڑکیاں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 127 میں بعد میں وضاحت آ بھی جائے گی۔ وہ کیا ہے بھلا کہ اس معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا، اور ایک یتیم لڑکی، بہرحال اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے کزنس وغیرہ اس سے نکاح کرتے، مہر بھی دینا نہیں پڑے گا، کم میں جان چھوٹ جائے گی، یہ اسے بھی نکاح کرتے کہ چلو اس کا مال ہڑپ کر لیں گے، استغفر اللہ۔ تو اس حوالے سے توجہ دلائی گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو جو تمہیں عورتیں بھلی لگیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مردوں کو یقیناً اجازت دی ہے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 نکاحوں کی۔ ایک تو یتیموں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ نہ ہو اور عدل کا تقاضا پورا کیا جائے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، اور ساتھ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آپشن ہے، یہ ظلم تو نہ کرو کہ کسی یتیم لڑکی سے تم نکاح کر کے مال ہڑپ کر جاؤ، نکاح کرنے کے لیے اور بھی عورتیں معاشرے میں دستیاب ہیں، تو تم 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، میکسیمم 4۔ یہ قرآن حکیم ہے جس نے آ کے لمٹ لگائی، ورنہ زمانے جاہلیت میں اور ماضی میں جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جتنی چاہتا ایک شخص بیویاں رکھتا تھا۔ اسلام نے آ کر، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت نے آ کر یہ لمٹ لگائی، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو ایمان والا تو سرنڈر کرے، بس اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، بات ختم۔ باقی جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، باقی غیر اگر اعتراض کریں تو ان کے ہاں تو زنا کی کوئی حد ہی نہیں ہے، زنا کے نتیجے میں گندگی، فحاشی اور یعنی اور بربادی کی کوئی حد نہیں ہے، ان سے کیا بات کی جائے؟ یہ تو وہ خیال کرے گا جس کو گھر بسانا ہو، یہ تو وہ خیال کرے گا جس کو اپنی عفت اور پاک دامنی عزیز ہو، یہ تو وہ خیال کرے گا جو کسی عورت کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہو، کفالت میں لے کر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ تو قرآن حکیم اجازت دیتا ہے، ہاں آگے ذکر آئے گا عدل کے ساتھ، اور کبھی ضرورت بھی پیش آتی ہے، کبھی جنگی حالات کے موقع پر بھی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے، افراد اگر شہید ہو جائیں، مرد اگر شہید ہو جائیں تو بیوہ عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا، اور کبھی اس کے علاوہ عموم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ممالک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، تو اگر تمام مردوں اور عورتوں کے نکاح ہو جائیں گے تو جو عورتیں بغیر نکاح ہوں گی کیا کریں گے؟ ان کا چھوڑ دیں گے ایسے ہی ان کو، تو لا محالہ قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے پر بعض مرتبہ ایک شخص کی بیوی ہے، معذور ہو گئی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئی، کیا کرے؟ فارغ کر کے اس کو گھر سے نکال دے؟ نہیں بھائی، اس مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، عدل کے تقاضے پورے کرے، ایک اور نکاح کر لے، اس کو بھی پروٹیکشن مل جائے گی اور اس کی خواہش کی بھی تکمیل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے فطری جذبہ رکھا۔ باقی اور بہت ساری حکمتیں جو دین نے بیان فرمائیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، بات ختم۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کئی نکاح کر کے دکھائے، بات ختم۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیواؤں سے نکاح کر کے بھی دکھائے، یہ بھی بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، مگر یہ اجازت اللہ کا دین عطا کرتا ہے۔ ہاں آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کر لو، یعنی اگر جس کو اندیشہ ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکتا تو ایک ہی پر اکتفا کر لے۔ یہ عدل ہے ظاہری مادی امور کے اندر، بے رہائش دونوں کو تقریباً یکساں دینی ہوگی اور اسی طریقے پر خرچہ یکساں دینا ہوگا۔ ہاں عین ممکن ہے کہ ایک خاتون سے 4 بچے اور دوسرے خاتون سے کوئی بچہ نہیں ہے، تو اب بالکل برابر کا معاملہ نہیں ہوگا، عدل کا معاملہ ہوگا، اس کو اس کے اعتبار سے خرچہ دیا جائے گا، اس کو اس کے اعتبار سے خرچہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ظاہری مادی معاملات کے اندر۔ باقی قلبی میلان کا معاملہ وہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ کچھ تو کچھ اسی عدل کی بات کرتے ہیں، اور عدل تو اولاد میں بھی ہونا چاہیے، عدل تو معاملات زندگی میں ہونا چاہیے، عدل رشتہ داروں میں بھی ہونا چاہیے، عدل امپلائیز میں بھی ہونا چاہیے، وہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ بس وہی غیروں کی نقالی میں دجالی تہذیب کے جو ہم نوا ہیں ان کے پریشر میں آ کر نگیشن کرنا شروع کرتے، اور اسلام نے جو گنجائش دی ہے 2 یا 3 یا 4 کی، اس کی نفی کے اندر ہی معاذ اللہ لگ جاتے۔ یہ مرعوبیت سے، غلامانہ ذہنیت سے باہر نکلیں، عدل کرنا ہے، ساری جگہوں پر عدل ہونا چاہیے، نہ کہ صرف یہ کہ کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہو تو وہیں پہ عدل کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو کر اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے، یہاں بھی عدل کی ضرورت ہے۔ بہرحال فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا دین, اس نے توازن عطا فرمایا ہے, اور آگے ذکر آ بھی جائے گا بعد میں. ایسا نہ ہو کہ ایک پر تم اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو گے, لگے اس بیچاری کا اگر دوسری کسی کی بیوی ہے کوئی پوچھنے والے کوئی نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانکم, یا وہ کنیز کے جس کے تم مالک ہو گئے. کنیزوں کے بارے میں 5ویں پارے کے آغاز میں کچھ ذکر آ جائے گا, وہاں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیں گے, بس بات رکھنے کی حد تک ہے. فی الحال کو غلاموں کنیزوں کا تصور موجود نہیں ہے, جب تھا یا ایسے حالات ہوں تو اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. ذالک ادنی اللہ تعولوا, یہ اس بات کے قریب ہے کہ تم جھک نہ پڑو, یعنی عدم توازن کا معاملہ نہ ہو جائے. عدل کی شرط کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما کر توجہ دلا دی. پھر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. یہ عورت کا حق ہے, کیا مہر, ڈاوری. اور ہمارے لوگوں کا خیال ہے, بے وقوفی کی بات کرتے ہیں, ہاں طلاق کے وقت مہر دیا جاتا ہے. وہ اللہ کے بندو, وہ مہر کا معاملہ نکاح کے ساتھ مشروط ہے, نکاح کے موقع پر ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن کیا کریں, دین کے علی بے بھی انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی. بس نکاح کرو, معلوم تو کرو دین کے تقاضے کیا ہے, دین کی رہنمائی کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, زندگی بھر کا ایک معاملہ ہے لیکن معلوم نہیں کرتے. مہر اللہ تعالیٰ کی شریعت نے لازم کیا, قرآن پاک توجہ دلاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے ہیں. اور ہمارے کیا مولوی صاحب لکھ دیں, بھائی کیوں لکھ دیں, ادا کرنے کی نیت ہے, نہیں وہ لکھوا دیں, 10 لاکھ لکھ دیں, 20 لاکھ لکھ دیں, 1 کروڑ کا پلاٹ لکھ دیں, کیوں بھائی, بس لکھوانے کے لیے رہ گئی, یہ ادا کرنے کے لیے, لکھوانے کے لیے نہیں. اور حدیث مبارک ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ہم لوگ کتنی ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے لوگ مہر کے معاملات میں, خدا کا خوف کرنا چاہیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. اب مجھے بتائیے, آج عورتوں کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے حقوق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اس کی تذلیل کی جا رہی ہے, استغفر اللہ. یہ وہ باتیں جو قرآن پاک نے عورتوں کے بارے میں رہنمائی دی, ان پر کلام ہونا چاہیے, اور ان کے تعلق سے جو کوتاہی ان کا ازالہ ہونا چاہیے, اور مردوں کی تعلیم ہونی چاہیے, اور ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ ان فرائض کو, ذمہ داریوں کو ادا کریں. ہاں آگے فرمایا, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ چھوڑ دیں اس میں سے تو اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھا لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مہر تم نے اپنی بیوی کو دے دیا, اب وہ اس میں سے تمہیں کچھ لوٹا دیتی ہے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. خوشی خوشی وہ معاف بھی کر سکتی, اس کی گنجائش ہے, لیکن ایک دفعہ ہاتھ میں دے کر دیکھے پھر معافی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کے بعد جو معافی ہو جائے وہ معافی ہے, اور اس کے بعد تم اس میں سے کھا سکتے ہو, مگر خوشی خوشی ہوگا, جبرن نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے عورت کو جوتی کی نوک پر جو معاذ اللہ رکھا ہوا ہے تو بیچاری ویسے ڈری سہمی رہتی, تو ظلم ہے, یہ تو ظلم ہے. ہاں خوشی خوشی وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے. اللہ سے ₹1,00,000 طے تھا, وہ 50,000 پر آمادہ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. کچھ وہ اپنے شوہر کو واپس کر دیتی, گفٹ پیک کر دیتی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سب کچھ جائز ہے, مگر یہ رضامندی, باہمی رضامندی سے, بلکہ یوں کہیے کہ عورت کے فری کنسنٹ کے ساتھ ہو, جبر کے ساتھ نہ ہو. اب یتیموں کے بارے میں رہنمائی, کیا آسمان و زمین کی سیر کراتا ہے, ہم اشارتاً بات کہہ دیتے ہیں, تخلیق کائنات, بگ بینگ کا اشارہ آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس, قرآن کریم اشارہ کرتا ہے بلیک ہولز کی طرف. اشارت میں نہیں کہہ رہا کہ حتمی ایک بات ہے, لیکن اشارتاً بات قرآن پاک میں, کہاں قرآن کائنات کی سیر کرا رہا ہوتا ہے اور کہاں قرآن پاک اس زمین پر ہمارے قدم کو جما کر ہمارے گھرانوں کو بہتری عطا فرمانا چاہتا ہے. اب یتیموں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اور مت دو کم عقلوں کو ان کے مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ, اور انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان سے بھلی بات کہو. کیا مطلب, یہاں صفحہ کم عقل کے نے کہا, وہ یتیم بچے بچی ہیں جو تمہاری کفالت میں آ گئے, ابھی چھوٹی عمر کے, عقل نہیں ہے, معاملہ فہمی نہیں ہے, جو ہے وہ معاملات کو جانتے نہیں ہیں, خرید و فروخت کے معاملات, لین دین کے معاملات, اس طرح کی چیزیں نہیں جانتے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ کم عقل ہیں ابھی, تو ان کا مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائے, ان کے حوالے ابھی نہ کرو, کھلاتے رہو پلاتے رہو. یعنی مال حلال پر اگر ملے تو اللہ کی نعمت ہے, ضائع نہیں کرنا. کمانا بھی حلال سے ہے, خرچ بھی جائز میں کرنا ہے. جی کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ دونوں سوالات قیامت کے دن ہونے. 5 سوالات میں جو 2 سوالات شامل ہیں قیامت کے دن, وہ یہ بھی کہاں سے کمایا مال اور کہاں خرچ کیا. تو مال نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ضائع نہیں کرنا اس کو. ہاں ان کو کھلاتے رہو پلاتے رہو اس میں سے. وَقُولْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان سے بھلی بات کہو, اچھے انداز سے ان سے کلام کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ,
اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی اب بلوغت کا معاملہ آ جائے، کچھ معاملہ سمجھ میں انہیں آنا شروع ہو جائے، کچھ لین دین کروا کر دیکھ لو، خرید و فروخت کروا کر دیکھ لو، اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کچھ صلاحیت پاؤ، یعنی حسن معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں، کچھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اور آج کل کے تو بچے ماشاءاللہ خاصے ہوشیار بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں مثبت بات کر رہا ہوں، پازیٹیو بات کر رہا ہوں، کوئی طنز نہیں کر رہا خدا نخواستہ، لیکن یہ دیکھ لو کہ اب وہ لین دین کر سکتے ہیں، معاملہ سمجھ سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اب تک تمہارے پاس یہ امانت تھا، اب ان میں شعور آ گیا، اب ان کا مال ان کو لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کا مال مت کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی، پوچھیں گے اس سے پہلے ہڑپ کر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، ہڑپ کرنے والے کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، اور ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، یہ آگے ذکر ابھی آئے گا تھوڑی ہی دیر میں۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہو وہ مال یتیم سے بچتا رہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دے رکھی ہے، اس کے حالات اچھے ہیں تو کوشش کرے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ استعمال نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی فقیر ہے، حاجت مند ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ معروف طریقے پر اس میں سے کھا لے۔ کیا مراد؟ یعنی ظاہری بات ہے یتیم بچے کی کفالت ہوگی، اس کے گھر کے برتن بھی استعمال ہوں گے، گھر کے اور اس کی اہلیہ بھی ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور ایک آدمی بیچارہ تندرست ہے تو اگر وہ تھوڑا سا یتیم کے مال میں سے جو اس کی سرپرستی میں استعمال کر لے تو شریعت اس کی گنجائش عطا کر رہی ہے۔ فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو۔ یہ گواہی بڑی اہم بات ہے تاکہ مستقبل میں کوئی نزاع اگر پیدا ہو، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو معاملے کو ریزالو کرنا آسان ہو جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اب وراثت کے حوالے سے ایک اصولی بات کی توجہ دلائی جا رہی، پھر آگے وراثت کے احکامات کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین نے چھوڑا اور رشتہ داروں نے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نَصِیبًا مَفْرُوضًا، یہ حصہ فرض کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مردوں کا حصہ بھی مقرر ہے، عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے، وراثت کے حوالے سے یہ احکامات فرض کیے گئے ہیں۔ ہم بڑا ہلکا لیتے، آگے مزید ذکر ابھی آ رہا ہے، اللہ نے لازم کیا ہے، مفروضہ، یہ احکامات فرض کیے گئے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ ہاں، وراثت میں کس کس کا کیا حصہ ہے وہ آگے آیت نمبر 11-12 میں آ رہا ہے، ماں باپ، اولاد اور شوہر اور بیوی کے تعلق سے ذکر آ جائے گا، لیکن ایسے لوگ کہ جو رشتہ دار ہیں اور پھر رشتہ داروں میں کوئی یتیم مسکین ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ان کو کچھ دے دو۔ یہ کون دے گا؟ جن کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، ورثہ، وہ اپنے حصے میں سے دیں گے، اور پھر تفصیل ہے اس میں فقہی، وارث جو بالغ ہیں وہ یہ دیں گے، نابالغ بچے جو ہیں ان کا حصہ تو ہے، ان میں سے نہیں دیا جائے گا، ہاں بالغ جب ہوں گے تب ان کی اجازت معتبر ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے بچوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فقہی تفصیل تفاسیر میں اور فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ایسے رشتہ دار جن کا حصہ مقرر نہیں، پھر وہ یتیم مسکین اگر آ جائیں تو جنہیں ملا ہے وہ اس میں سے کچھ دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بھلی بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو انہیں ان کی فکر ہو۔ خوف علیم، ان کی فکر ہو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آج تم سوچو تم مر جاؤ، تمہارے بچوں کے بارے میں تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیرے نا، اللہ اکبر۔ تو آج کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، بچے بچی یتیم ہو گئے تو تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کر لو۔ بڑا اپیلنگ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جانب۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور چاہیے کہ درست بات کہیں، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کریں۔ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ شریف میں مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر فرمایا کہ میں ایسے ساتھ ہوں گے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں سختی آ گئی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو،
اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دے گا۔ اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بیوہ اور یتیم کی کفالت میں لگنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں کوئی نکلا ہوا ہو۔ یہ ہے یتیموں کے بارے میں ہمارے دین کی پیاری تعلیم۔ یہ وہ بچے اور بچیاں کہ جو ڈپرائیوڈ آف ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو صحیح گائیڈنس نہ ملے تو کل بہت ہی مسائل معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں۔ دین اس قدر ان کے تعلق سے رہنمائی دیتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کریں، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جائیں، استغفر اللہ، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اور بہت سخت بات آ رہی ہے۔ معاف کیجئے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جہنم کی بھڑکتی آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہ ذکر بھی ہے، بدترین گھر مسلمانوں کا وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی کی بیوہ کا مال ہڑپ کر لیا، بھائی کے بھتیجوں بچوں کا یعنی بھتیجوں اور بھتیجوں کا مال ہڑپ کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ایک بڑا بیٹا ہے، چھوٹے بہن بھائی بہت ہی چھوٹے، ان کا مال ہڑپ کر لیا۔ کیا خیال ہے کتنے عیاشیاں کر لوگے دنیا کے اندر؟ موت نہیں آنی، مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات عطا فرمائے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے اور یہ بڑے پیچیدہ مسائل تفصیل در تفصیل ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے، کسی کا انتقال ہو جائے، کیسے ترکہ تقسیم ہوگا، علماء سے پوچھ لیں۔ دو تین اصولی باتیں، جب کسی کا انتقال ہو تو جو مال اس نے چھوڑا پہلے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر اگر وصیت ہے 1/3 کے حد تک اس پر عمل کیا جائے گا، پھر جو بچے اس کو ترکہ کہتے ہیں وہ تقسیم ہوگا۔ وہ احکامات آ رہے ہیں۔ تو کفن دفن، پھر اس کے بعد قرض، پھر اس کے بعد وصیت پر عمل، اور پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ ترکہ ہے جس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11، اس میں والدین اور اولاد کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے کس کو کیا ملے گا۔ اچھا، ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ تفصیلی احکامات تو ہمارا میدان بھی نہیں ہے، فقہی میدان ہمارا میدان نہیں، ہم بالکل کھلے الفاظ میں بات عرض کرتے ہیں۔ جب مسئلہ پیش آئے تو پھر علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فتویٰ لے کر معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، موٹی موٹی بات ذہن میں بیٹھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جب معاملات پیش آئیں گے تو توجہ رہے گی۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ عورت کا آدھا کر دیا؟ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تعلیم میں معاف کیجیے گا کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں ہے، بیوی ہے تو شوہر کی کفالت میں، ماں ہے تو بیٹے اگر بڑے تو ان کی کفالت میں، اللہ اکبر کبیرہ، اور بہن ہے تو بھائی کی کفالت میں آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ مردوں پر کفالت کی ذمہ داری زیادہ، اس اعتبار سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ اور کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کلیئر؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں جہاں برابر ہو جاتا ہے مرد عورت کا، 1-2 مثالیں آگے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پھر اگر عورتیں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو وارث نے چھوڑا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں اور 2 سے زائد ہوں یا 2 ہوں تو بتایا جا رہا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو وارث نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہوگا۔ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے تو نصف ملے گا، اور فقہا نے وضاحت فرما دی اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو پورا مل جائے گا۔ کیوں؟ بیٹی کا آدھا اور بیٹے کا اس سے دگنا ہے۔ یہ تو ہوا اولاد کے تعلق سے۔ آگے فرمایا والدین کے بارے میں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس کے لیے مرنے والے کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، 1/6۔ دیکھیں یہاں برابر ہو رہا ہے، ٹیکنیکل بات ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اس میں سے مما ترک، جو اس میت نے چھوڑا، ان کان لہو ولد، اگر اس میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو 1/6 ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور ماں باپ ہی اس کے اگر وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا۔
اگر اولاد نہیں اور صرف ماں باپ وارث ہے اور کوئی نہیں تو ماں کا 1/3 ہوگا، تو باپ کا کتنا ہوگا؟ 2/3 2/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا، تو باپ کا کتنا ہوگا؟ 5/6 ہوگا۔ کیوں؟ ماں باپ زندہ ہو تو بہن بھائیوں کو نہیں جاتا، جب والد کا انتقال ہوگا تو پھر بہن بھائیوں کو وہاں سے مل جائے گا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ گویا باپ کا 5/6 ہوگا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہاں وصیت کا ذکر پہلے اور قرض کا ذکر بعد میں، لیکن اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، قرض پہلے ادا ہوگا پھر وصیت پر عمل ہوگا۔ وصیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، قرض والا تو سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، وصیت والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو وصیت کی اہمیت کا ذکر کرنے کے لیے پہلے بیان ہے، ورنہ قرض پہلے ادا ہوتا ہے پھر وصیت پر عمل۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اس نے احکامات دیے۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، فرض کیا ہوا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری جانب سے یہ ساری محنتیں قبول فرما لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج مہلت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے۔ اے اللہ کل حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ کل کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔